We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही अहम नुकात, बहुत अहम पॉइंट जो कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के लिए बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, और हमारे वो दोस्त वो दुश्मन जो हमारे बॉर्डर जिससे हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं या जिनके साथ हमारे तजारती रवाबत हैं, जिनके साथ हमारे फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं, उनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट थी। और बीइंग अ पाकिस्तानी आई वाज प्राउड कि जब मैं उनकी अचीवमेंट सुन रही थी कि पाकिस्तानी फ़ौज ने 10 साल की कलील मुद्दत में इतनी बड़ी जंग जीती है टेररिज्म के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको ये जीत जिसका मुकद्दर बनी है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन, ईमान की पुख्तगी और जो कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, अपनी सलाहियतों के अंदर और अपनी आवाम के अंदर, वो होना बहुत ज़रूरी है, वरना इतना बड़ा ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे DGISPR की कॉन्फ्रेंस के, वो मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी करें। एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें DGISPR ने कहा कि पिछले 10 साल के अरसे में पाक फ़ौज को जो कामयाबियां हासिल हुई हैं और जो एक टफ़ टाइम गुजारा है उसको उसकी तफसीलात में शेयर करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जब APS पेशावर में जब हमला हुआ और मासूम बच्चों समेत वहाँ पे टीचर्स को भी निशाना बनाया गया, एक दरिंदगी का शिकार उनको किया गया, उस वक्त के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मेजर जनरल राहील शरीफ, उन्होंने ये अज़्म किया कि अब हम इनके ख़िलाफ़ एक ऐसा क्लीन अप ऑपरेशन करेंगे कि इनकी यहाँ पर जो जड़ें हैं जो मजबूत हुई हैं वो नहीं रहेंगी। और ज़रबुल अज़्ब के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद कई ऑपरेशन हुए, रद्दुल फसाद के नाम से भी ऑपरेशन हुआ, रद्दुल फसाद में इवेंचुअल विक्ट्री भी हुई। ज़रब अज़्ब ऑपरेशन हुआ और ये कहा जाता है कि आर्मी चीफ़ ने, जनरल राहील शरीफ ने उन तमाम बच्चों की तस्वीरें जो उस साने में शहीद हुए थे, वो तस्वीरें उन्होंने अपने दफ्तर में लगाई थी। और उसकी वजह ये थी कि अगर कहीं किसी वक्त उनके दिमाग से ये जो शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ नफ़रत है वो कम होने लगे, तो जब उनकी नज़र उन तस्वीरों पर पड़े तो वो उनकी जो नफ़रत है वो दोबारा से सामने आए और वो जो एक डेडिकेशन है फ़ौज में उसको वापस लेके आएँ ताकि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो सके। उन्होंने ये जो ब्रीफिंग दी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने ये क्या क्या कहाँ किस महाज पे काम किया वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जो इस ऑपरेशन में उन्होंने जो रिकवरीज़ की, जो एमिनेशन रिकवर किया, कितने लोग अपने जाने गंवाई, थोड़ी सी वो डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। 83,000 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, सिविलियंस और आर्मी के मिला के। ये जितनी भी शिद्दत पसंदी हुई है पूरे मुल्क में पिछले कई सालों में। और जब ज़रब अज़्ब ऑपरेशन शुरू हुआ जो कि एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था आर्मी के लिए, लेकिन उन्होंने ये चैलेंज लिया और उन्होंने ये कहा कि 3,70,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए पिछले 3 सालों में, जिसमें से 50 मेजर ऑपरेशन थे। और इसकी वजह से अथॉरिटीज़ ने 72,227 वेपन्स रिकवर किए और 5 मिलियन राउंड ऑफ एमिनेशन जो है, यानी कि 5 लाख गोला बारूद जो है वो बरामद किया। अगर आप 2007 और 2008 की बात करते हैं तो स्टेट का कंट्रोल जो था, वो जो ट्राइबल हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे कबायली इलाके हैं, वहाँ पर सिर्फ 37% इलाकों पर पाकिस्तान की स्टेट की इजारादारी थी। लेकिन आज तकरीबन 100% इजारादारी जो है इन ट्राइबल इलाकों पर वो पाकिस्तान की स्टेट की है। और ये भी उन्होंने बताया कि 2020 के वस्त में मिड 2020 में पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने हाफ ऑफ द थ्रेट को बड़ी कामयाबी के साथ न्यूट्रलाइज़ किया। यानी कि जो हमले प्लान हुए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनमें से जो आधे थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया और उनको होने नहीं दिया। अब थ्रेट्स क्या क्या थे पाकिस्तान को ना सिर्फ इंटरनल थ्रेट थे जिसमें हमारी सेपरेटिस्ट पार्टीज़ हैं, BNP कह लें, या हमारे यहाँ जो तालिबान की TTP था, ये पाकिस्तान के लिए इंटरनल थ्रेट था। लेकिन
ایکسٹرنل تھریٹ میں بھارت تھا. افغانستان ایران کی بارڈر سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ آ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن یادو جو ہے وہ بھی یہی روٹ استعمال کرتا تھا. پھر ہمارے بہت سے پاکستان کے جو ہمارے اندر کے جو سپریٹسٹ قوتیں چلانے والے تھے وہ بھی اسی بارڈر کے تھرو جاتے تھے ایران, اور پھر ایران سے انڈیا جاتے تھے, اور انڈیا جو ہے ان کو پاکستان کے خلاف یوز کرتا تھا. تو ایک فیصلہ کیا پاکستانی فوج نے کہ وہ باڑ لگائے گا. افغانستان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہاں پہ باڑ لگائے گا. وہ باڑ لگانے کا کام کوئی آسان کام نہیں تھا, بہت مشکل کام تھا, لیکن اب DGI-SPR نے بتایا کہ بہت کم کام رہ گیا ہے اور میجورٹی جو ہمارا ایریا ہے اس کو کور کر دیا گیا باڑ کے ذریعے سے, تاکہ یہ جو ایک ایزی موومنٹ ہے یہ نہ ہو سکے. دوسری اہم بات جو اکنامیکلی پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ہے, یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ایک بازار سیٹ اپ کیا جائے گا اس بارڈر پہ, جو کہ کیا گیا, اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً 30 سے 35 ارب روپے پاکستان نے یہ جو بازار سیٹ اپ ہوئے ہیں, جو بزنس ہوئے ہیں جہاں سے لوکل لوگ اپنی ان کی جابز بھی ہیں, خریداری بھی کرتے ہیں, 37 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے. اور جب یہ باڑ مکمل ہو جائے گی اور یہ تجارت بھی شروع ہوگی, ایک سیف تجارت ہوگی, تو پھر پاکستان کو اور کئی ارب کا جو فائدہ ہے وہ یہاں سے, تو اکنامیکلی بھی اس باڑ کا بہت فائدہ ہے. اچھا, یہ تو ہوگی ہماری ویسٹرن بارڈر کی طرح کی جو امپرومنٹ ہے. اب ہماری جو ایسٹرن بارڈرز ہیں جہاں پر لائن آف کنٹرول, خاص طور پر کشمیر کا جو مسئلہ ہے, جہاں پر انڈیا نے بہت زیادہ وائلیشن کی, سیز فائر کی, اور اس کو بھی پاکستان نے کافی حد تک نیوٹرلائز کیا. کشمیر کے اندر بہت ظلم ہوا. پھر پچھلے سال, پچھلے سال 2019 اگست 2019 میں, اس سے پچھلے سال جو 5 اگست کو انڈیا نے وہاں پر جو ایک اٹامنس باڈی تھی کشمیر کی اس کو ختم کیا. اس کے بعد کی جو سچویشن تھی وہ مزید ورس ہوئی, لیکن پاکستان نے اپنے ان بارڈرز پر, لائن آف کنٹرول پر, جو انڈیا کے ساتھ ہمارا LOC ہے, وہاں پر بہت سکسیسفلی انڈیا کو بھی ہینڈل کیا, اور وہ جو اٹراسٹیز کرتے تھے اس کا بھرپور پاکستانی فوج نے جواب دیا, اور پاکستانیوں, ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی کافی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی. یہاں پر پرابلم یہ تھا کہ یہاں پر کافی انریسٹ تھا, لیکن یہاں پر کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر ایز پر DGI-SPR کے خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تقریباً 100% کے علاقے جو ہیں وہ اسٹیٹ کے پاس آ چکے ہیں, وہاں پر امن ہے. لیکن بلوچستان میں ابھی کام چل رہا ہے, لیکن بہت جلد وہاں پر بھی حالات پر قابو پا لیا جائے گا. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے وہ بلوچستان ہے, آبادی کے لحاظ سے سب سے کم 40% پہ جو ہے بلوچستان ہے, تو کافی بڑا ایریا ہے. وہاں پر ابھی ہماری پاکستانی فوج کی جو ہے وہ چل رہا ہے آپریشن. ایک اور سب سے بڑی ہماری پاکستانی فوج کی جو انہوں نے سکسیس بتائی وہ یہ تھا کہ جب آپریشن ضرب عزم شروع کیا گیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین یہاں بیٹھ کر تقریریں کرتے تھے, اور کراچی میں انریسٹ تھا. کراچی جو ہے وہ پوری دنیا میں 6 نمبر پہ تھا کرائم ریٹ, جہاں پر سب سے زیادہ تھا جن ملکوں کا. اس کا جب کمپیریزن کیا گیا تو کراچی دنیا کے تمام بڑے کنٹریز کی جو کرائم لسٹ تھی اس میں 6 نمبر پہ تھا. اور وہاں پر جو کامیاب آپریشن ہوا, رینجرز نے جو وہاں پر کامیابی حاصل کی, MQM کو, خاص طور پر وہ MQM کا سیکشن جس کا کام صرف یہی تھا کہ ملک کے اندر اور کراچی کے اندر انریسٹ پھیلائے, بتہ خوروں کا ان کا پیشہ تھا, اس کو کامبیٹ کیا. اور اب وہی کراچی ہے جو پوری دنیا میں 106 نمبر پہ ہے. یعنی کہ کرائم لسٹ میں جن شہروں میں جو بڑے بڑے شہر ہیں, کراچی پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے, لیکن پوری دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان میں بھی شامل ہوتا ہے, جو سٹیز ہیں ان میں شامل ہوتا ہے. لیکن کرائم ریٹ کے حوالے سے اگر آپ کمپیئر کریں اب کراچی کو, تو کراچی کا 106واں نمبر ہے. یعنی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ پاکستانی فوج کی اور پاکستانی رینجرز کی. یہ تو انہوں نے اچیومنٹ بتائی پاکستانی فوج کی, اور کتنے ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اس تمام آپریشن میں, کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئیں ٹیررسٹ اٹیکس میں. لیکن پاکستان کی ہیلپ خدا کی طرف سے بھی ہوئی. خاص طور پر انڈین کرونیکلز کا جو ایک گروہ تھا اس کو یورپین بیسڈ EU ڈسانفو لیب نے انویل کیا, اور دنیا کو بتایا کہ کس طریقے سے انڈیا نہ صرف پاکستان کے اندر جو وہ طاقتیں جو پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, بلکہ باہر بیٹھ کر
پچھلے 15 سال سے پاکستان کے خلاف، پاکستان کو بدنام کرنے کی، پاکستان کے خلاف ہر طرح کی موومنٹ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شریواستو گروپ کے نام سے اس گروپ کو ریویل کیا، جس میں پاکستان کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ غیبی طور پر اللہ نے مدد کی پاکستان کی، اور انڈین چہرہ بے نقاب ہوا۔ ANI ایک بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ سینکڑوں کے حساب سے ویب سائٹس، فیک ویب سائٹس تھیں، جس کا کہ سراغ لگایا پاکستان نے نہیں بلکہ EU ڈیسنفو لیب نے۔ وہ پوری رپورٹ، پوری ویڈیو میں نے کی ہوئی اپنے اس چینل پہ، اگر آپ چاہیں گے تو انڈین کرونیکلز کے نام سے وہ ویڈیو ہے، آپ اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں کہ کتنے منظم طریقے سے پاکستان کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی تھی پاکستان کے باہر، اور اس میں یورپین یعنی پارلیمنٹ کے جو ممبرز تھے، وہ یعنی کہ جو MPs تھے، MEPs جو تھے، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، وہ بھی اس سازش میں شامل تھے۔ کیسے ان کو کشمیر لے جایا گیا، ایک ان کے لیے اسکرپٹ لکھا گیا اور انہوں نے اس اسکرپٹ کو فالو کیا۔ obviously they must be paid members، اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی۔ یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی یورپ میں جس کو بغیر انویسٹیگیشن کا نام آیا ہے تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن وہ رپورٹ ہم تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا۔ سو بیسکلی یہ اچیومنٹس ہمارے پاکستان کی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اینڈ وی آر پراؤڈ کہ ہماری فوج نے بہت ہی قلیل عرصے میں پاکستان کو اس ٹیررزم سے نجات دلائی۔ اب آپ بہت کم سنتے ہوں گے کہ ہمارے ملک کے اندر سوسائڈ بامبرز موجود ہیں اور وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ بھی بہت کم ہو گئی ہیں، کچھ % رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ with this dedication اور پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کی جو ڈیڈیکیشن ہے اس کی وجہ سے یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ 2 امپورٹنٹ باتیں اور کی ہیں DGISPR نے، وہ جواب اپوزیشن کو بھی ہے اور عمران خان کو بھی۔ عمران خان نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ جی اپوزیشن فوج کو یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اور فوج کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹاؤ۔ یہ سوال کیا گیا DGISPR سے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو نہیں کسی نے اپروچ کیا اور نہ ہی ہم کسی طریقے سے بیک ڈور کوئی بات چل رہی ہے۔ انہوں نے اس کو ٹوٹلی نیگیٹ کیا۔ سو بیسکلی یہ جواب تھا عمران خان کو بھی اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی کہ ہم کسی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہے۔ دوسری بات، مولانا فضل الرحمان نے جو کہا کہ وہ پنڈی کی طرف مارچ کریں گے، وہ بھی سوال کیا گیا ان سے کہ اگر وہ پنڈی آتے ہیں تو آپ کا کیا اس حوالے سے ری ایکشن ہوگا، تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پنڈی کیوں آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کا خیال کریں گے، چائے پانی پوچھیں گے۔ سو بیسکلی ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پنڈی آنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ پنڈی آنے سے ان کے کوئی معاملات حل ہوں گے۔ سو 2 بہت بڑے اہم جوابات مل گئے اپوزیشن کو بھی، عمران خان کو بھی، اور اب امید ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں رہی ہوگی۔ لوگ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کریں، بٹ آئی تھنک انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں، انہوں نے حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی جواب دیا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ پھر اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔